17ویں صدی وہ دور تھا جب دنیا میں ایسے انقلابی تبدیلیاں آئیں جنہوں نے جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ مغرب میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہو چکا تھا، سمندری راستے دریافت کیے جا رہے تھے، جدید مشینیں بن رہی تھیں، اور اسی صدی کے آغاز میں ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھی گئی جس نے نو آبادیاتی نظام، سامراجیت اور غلامی سے دنیا کو متعارف کرایا۔ یہ کمپنی نہ صرف یورپی تاریخ بلکہ برصغیر کی تاریخ میں بھی نمایاں مقام رکھتی ہے۔ 31 دسمبر سن 1600 وہ سیاہ دن تھا جب انگلینڈ میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت برصغیر پر مغل شہنشاہ اکبر کی حکمرانی تھی اور ہندوستانی معیشت عروج پر تھی۔ اس دور میں دنیا کی مجموعی پیداوار کا 1/4 حصہ ہندوستان میں تیار ہوتا تھا، جبکہ دستکاری، مسالہ جات اور کپڑے کے کاروبار میں ہندوستانی تاجروں کا پوری دنیا پر غلبہ تھا۔ دوسری طرف برطانیہ کی معیشت بحران کا شکار تھی، جہاں بے روزگاری اور آبادی کے دباؤ جیسے مسائل درپیش تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوب اور جنوبی مشرقی ایشیا میں تجارت کے لیے سمندری سفر کا آغاز کیا۔ اگست 1608 میں کمپنی کا جہاز ہیکتور سورت کی بندرگاہ پر پہنچا اور اس کے ساتھ کیپٹن ولیم ہاکنز ہندوستان میں پہلا قدم رکھنے والا برطانوی تاجر بنا۔ ہاکنز نے مغل شہنشاہ جہانگیر سے ملاقات کی اور ہندوستان میں تجارتی اجازت کی درخواست کی، مگر اسے کامیابی نہ ملی۔ اس وقت تک پرتگالی اور ڈچ تاجر ہندوستان میں مسالوں اور کپڑے کی تجارت میں مصروف تھے۔ ہاکنز کی ناکامی کے بعد کمپنی نے پارلیمنٹ کے رکن اور سفیر سر ٹامس رو کو 1615 میں جہانگیر کے دربار میں بھیجا۔ سر ٹامس رو 3 سال کی مسلسل کوششوں، سفارتی حکمت عملی اور خوشامد کے بعد مغل شہنشاہ سے تجارتی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس معاہدے کے تحت برطانوی تاجروں کو ہندوستان کے تمام بندرگاہوں پر جہاز لنگر انداز کرنے اور کاروبار کرنے کی آزادی ملی۔ یوں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان سے تجارت کر کے بے پناہ منافع کمانے لگی۔ 18ویں صدی کے آغاز تک انگلینڈ صنعتی انقلاب کا مرکز بن چکا تھا، جہاں نئی مشینیں متعارف ہو رہی تھیں۔ برطانیہ میں ہونے والی اس صنعتی ترقی نے ہندوستانی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب کیے۔ اب کمپنی نے ہندوستان سے تیار شدہ اشیاء کی خریداری کے بجائے خام مال کی برآمد پر زور دینا شروع کیا اور برطانوی مشینوں سے تیار شدہ سستا کپڑا ہندوستان اور دیگر ایشیائی ممالک میں فروخت کرنا شروع کیا۔ اس پالیسی نے ہندوستان کی روایتی صنعتوں کی کمر توڑ دی، کیونکہ ایک طرف ہندوستانی مصنوعات پر زیادہ ٹیکس عائد کیا گیا، جبکہ دوسری طرف مشینی کپڑے زیادہ سستے داموں دستیاب ہونے لگے۔ اس تجارتی غلبے کے بعد کمپنی نے ہندوستان کی سیاست میں مداخلت شروع کر دی۔ مختلف علاقوں میں تجارتی کوٹھیاں قائم کی گئیں اور کمپنی نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی۔ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے کمپنی کو بیرون ملک جنگیں لڑنے اور نو آبادیات قائم کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کمپنی نے پرتگالی اور فرانسیسی تاجروں کے ساتھ بھی جنگیں لڑیں۔ جبکہ مغل بادشاہ عیاشی میں مصروف تھے، اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت زوال پذیر ہو گئی، جس کا فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا۔ اس کے بعد 1764 میں بکسر کی جنگ میں کامیابی حاصل کر کے ہندوستان پر مکمل طور پر قابض ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستانیوں کی غلامی اور استحصال کا وہ بھیانک دور شروع ہوا، جس کا اختتام 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہوا۔ 1772 میں کمپنی کے اقتدار کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کے ماتحت آ گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں اور سیاستدانوں کی چالاکی نے برطانیہ کو ایک ایسے ملک پر قبضہ جمانے میں کامیاب کر دیا جو رقبے اور وسائل میں اس سے 20 گنا بڑا تھا۔ اس کمپنی کی معاشی اور سیاسی چالاکیوں نے ہندوستان کو برطانیہ کے لیے ایک قیمتی خزانہ بنا دیا، جس نے برطانیہ کی کمزور معیشت کو یورپ کی سب سے مضبوط معیشت میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ہسٹوریکل فیکٹ۔